یہی کلمہ حق جو حضور پہنچانے کے لیے آئے، لا الہ الا اللہ۔ میں چاہتا ہوں یہ صدا وہ کعبہ جس کے ارد گرد 360 بت تھے، بتوں کی لوگ پوجا کرتے تھے، حیات نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جسے لباس سمجھا جاتا وہ بے لباسی تھی، آپ سے پہلے بد حواسی تھی، آپ سے پہلے زمین پیاسی تھی، آپ سے پہلے نظر بھی پتھر، صدا بھی پتھر، تمام پتھر کے آدمی تھے، اناؤں کے زر کے آدمی تھے، سروں کے ہوتے ہوئے بھی بے سر کے آدمی تھے۔ حضور آئے تو وہی پتھر دل انسان ایسے مومن ہوئے، ایسے موم ہوئے کہ بس پھر کوئی اور نہیں، تن من دھن سب کچھ حضور کے نام پر قربان کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ اس کلمے کی طاقت اتنی تھی جو بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، اب وہی بچیوں کو سلامی اور رحمت کہہ کے پکار رہے ہیں۔ جو ماؤں کو لونڈی بنایا کرتے تھے، حضور نے کہا اس کے قدموں کے تلے تمہاری جنت ہے۔ وہ جو باپ کو منڈیوں میں فروخت کر کے آتے تھے، گرامی قدر وہی باپ کو سارا کچھ مان تران جان سب کچھ باپ سمجھنے لگے۔ بس اسی کلمے کی طاقت نے اس قوم کو ایسا بدلا کہ آج پوری دنیا حیران ہے کہ یہ مسلمان حضور کے نام پہ مرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور مارنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہاتھ اٹھا سکتے ہو، ہاتھ نیچے نظر نہیں آنے چاہیے۔ جس کے پاس جھنڈے ہیں وہ جھنڈے بلند کر لیں، باقی دونوں ہاتھ بزرگ علماء بس دعا کرتے رہیں، باقی مل کے ذرا کہیے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ۔ یہی کلمہ پڑھانے کے لیے آئے۔ یوں تو چین میں چینی بھی تھے، ایران میں ایرانی بھی تھے، ساسانی بھی تھے، یاد کہ کوئی لیتا تھا نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں۔ شکوہ اقبال نے کیا تھا مگر جواب جو ملا کمال ملا۔ میں چاہتا ہوں میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ خودی کا سر نہاں، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ۔ خودی ہے تیغ فشاں، خودی ہے تیغ فشاں، لا الہ الا اللہ، لا کیا کہنا الہ الا اللہ۔ اللہ۔ یہ دور اپنے دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں، قدا ہے جہاں، لا الہ۔ حضور آئے، پتھر بولنے لگ پڑے، بت منہ کے بل گر پڑے، آتش قدا بجھ گیا۔ وہ محل بادشاہوں کے ان میں دراڑیں آ گئی۔ گرامی قدر آؤ، ہر نبی نے خود بتایا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، ہر نبی نے خود بتایا۔ کسی نے 3 دن میں بتایا، کسی نے کسی عمر میں بتایا۔ اب ملا کو یہ بھی پریشانی ہے کہ نبوت 40 سال کے بعد
شرم نہیں آتی؟ یہ اللہ نے حکم دیا اعلان کا، مگر سنو، ارے ہر نبی بعد میں بتاتا رہا کہ میں پہلے بتاتا رہا میں نبی ہوں، مگر میرے مصطفیٰ نے خود 40 سال بعد بتایا، پہلے دن۔ ارے دنیا بتاتی رہی کہ یہ کوئی اور نہیں، جتنی نشانیاں ہیں یہ ساری نبی کی نشانیاں ہیں، یہ سب نبی کی نشانیاں ہیں۔ قبلہ میں چھوٹا جملہ نہیں، میں بہت بڑا جملہ دے چکا ہوں۔ آج لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ یہ 40 سال بعد کی بات ہے۔ نہیں، ابھی حضور آئے ہی تھے کہ پتہ چل گیا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو ذرا دونوں ہاتھ اٹھا، پتہ چلے دیوانے بول رہے ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ ادھر آتش کدہ بجھ گیا، پوچھا گیا خیر ہے؟ کہا ہاں اللہ کا نبی آ گیا ہے، یہ نشانی اللہ کے نبی کے آنے کی ہے۔ اور آگے بڑھئے، کعبہ ہل رہا تھا، رات کو ایک تاجر وہاں سویا ہوا تھا، جب صبح اٹھا، 12 ربیع الاول کی صبح تھی۔ آج میں 12 ربیع الاول قبلہ پڑھنے لگا ہوں، 12 ربیع الاول کی صبح تھی۔ وہ تاجر سامنے پہنچا، کہا کیا آج صبح جب رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، تو کسی کے ہاں کوئی بیٹا ہوا ہے؟ پوچھا کیوں، بات کیا ہے؟ تجارت کی بات کر۔ کہا آج تجارت چھوڑو، آج تجارت چھوڑو۔ پتہ چل گیا 12 ربیع الاول کو ابھی حضور نے کلمہ نہیں پڑھایا، مکے میں تاجر کرنے تجارت آیا تھا، مگر کہتا تجارت نہیں، آج مصطفیٰ کا دیدار ہی ہوگا، دیدار ہی ہوگا۔ عبد المطلب کے پاس پہنچے، عبد المطلب کے پاس پہنچے، کہا یہ تاجر آیا ہے کہ آپ کے پوتے کا دیدار کرنا چاہتا ہے، کچھ نشانیاں رات دیکھ لی ہیں، کچھ دیکھنا چاہتا ہے۔ بابا جی تاجر کو حضور کے سامنے پیش کیا گیا، جب حضور کو دیکھا تو پہلے وہ جھوما، پھر وہ گھوما، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے، جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے۔ وہ بندہ بے ہوش ہو گیا، اس کو ہوش میں لایا گیا، پوچھا گیا خیر ہے؟ میں 12 ربیع الاول کی دن کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، خیر ہے؟ کہا کیا جب حضور آئے، یہ شہزادہ جب آیا تو کیا اس وقت کوئی پاس تھا؟ کہا ہاں ایک بی بی تھی۔ کہا بتاؤ وہ کون ہے؟ اس کو لے آئے، کہا اس کا نام حضرت شفا ہے، اور یہ شفا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہے۔ کہا آپ کچھ بتاؤ۔ کہا میں کیا بتاؤں، میں نے بڑے بچوں کو دیکھا ہے کہ جب بچے آتے ہیں تو بچے بھی ناپاک ہوتے ہیں، بچوں کی مائیں بھی ناپاک ہوتی ہیں، مگر جب سے یہ شہزادہ آیا ہے میں دیکھ رہی ہوں خود بھی پاک ہے، خود بھی پاک ہے، ماں بھی پاک ہے۔ تاجر نے کہا سنو یہ کوئی اور نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کے بولنا یہ آخری نبی ہے، نبیوں کا سردار۔ لا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک منٹ کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا سکتے ہو تو تجھے مصطفیٰ کے نام کا واسطہ دیتا ہوں۔ میں اس سے بھی اگلی بات کہنے لگا ہوں، اور علماء کا ساتھ چاہیے مجھے، میں اس سے بھی بڑی بات اور اگلی بات کہنے لگا ہوں۔ اس مجمع میں 12 ربیع الاول کو وہ جو مجمع لگا، اس مجمع میں بابے بھی تھے، جوان بھی تھے اور بچے بھی تھے۔ یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آگے آگے رہتے ہیں۔ ان بچوں میں 8 سال کی عمر کا ایک بچہ تھا جو یہ ساری باتیں سن بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا۔
وہ بچہ 8 سال کا بچہ تھا. جب وہ بڑا ہو گیا تو مدینے میں ایک دفعہ حضور کی صدارت میں محفل میلاد ہوئی. حضور نے صدارت فرمائی, صحابہ نے قیادت کی. میرے آقا نے اسی بچے کو جو 8 سال کی عمر کا بچہ تھا, جو بڑا ہو چکا تھا, اس کا بازو پکڑا, کہا چل منبر پہ چڑھ کر وہ بات بتا اور ان کافروں کو سنا, اشعار کی صورت میں ان کو جواب دے. عابد خیال وہ کون تھا؟ میں نام لوں تو سبحان اللہ ضرور کہنا. وہ بچہ حضرت حسان بن ثابت تھا, جو منبر پہ کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وہی بات جو 12 ربیع الاول کی صبح ہوئی وہی بیان کر کے کہہ رہا ہے, میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے. کسی ماں نے آج تک آپ جیسا سوہنا جنا ہی نہیں ہے. پیارے آقا اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا, گویا کہ ایسے بنایا جیسے خود آپ نے چاہا. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے. آپ تو اٹھا سکتے ہو ہاتھ, ایسے نہیں یار, دونوں ہاتھ اٹھاؤ مل کے کہیے الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. لا الہ جھوم جاؤ. الا اللہ لا الہ الا اللہ. اس کلمے کی طاقت یہ تھی کہ جو بیٹوں سے پیار کرتے تھے نا, ایک دن صدیق اکبر کے بیٹے نے کہا, آپ نے ایمان قبول کر لیا تھا, کلمہ پڑھ لیا تھا, مگر بدر میں ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. صدیق اکبر کے بیٹے نے کہا, باپ آپ 3 بار میری تلوار کے نیچے آئے, میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. کلمے کی طاقت سنو. کہا پتر اگر تو ایک بار بھی آ جاتا تو میں تجھے کافر سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا, نہ دیکھتا کہ تو میرا پتر ہے, بس یہ سوچتا کہ تو حضور کا کچھ نہیں لگتا, اس لیے میرا بھی کچھ نہیں لگتا. یہ وہی ابو بکر ہے جس نے غزوہ تبوک میں جب مال دیا تو کمال دیا. کیا تھا آؤ سنو. حضرت عثمان غنی نے آدھا مال کیا, بلکہ عثمان غنی نے ایک شام کی طرف جاتا ہوا قافلہ تجارت کا سامان حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضرت عمر فاروق نے آدھا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. اب ایک کا انتظار ہے جسے صدیق اکبر کہتے ہیں. صدیق اکبر کہتے ہیں میں ابو بکر کو پڑھنے لگا ہوں. کون ہے جو صدیق اکبر کے نام پر دونوں ہاتھ اٹھا کے میرا ساتھ دے گا؟ جاگو ذرا. نہیں ایسے نہیں یار, صدیق اکبر کی بات. دونوں ہاتھ 1 منٹ کے لیے بلند چاہیے. اقبال کو پڑھ رہا ہوں, اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا, لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. میں صدیق اکبر کا نام لے رہا ہوں. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا, لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت. کیا لے کے آیا؟ مل کے یمینوں درموں دیناروں رختوں جن اسب کمر سوم و شتر قاطر و حمار. حضور نے پوچھا گھر کیا چھوڑا؟ آقا پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. بس یہ مالو دولت
إلا الله لا إله إلا الله لا چارے یار نبی دے پیارے نہیں کچھ چاراں ورگا چار مشرے یہ بھی سن لیں چارے یار نبی دے پیارے نہیں کچھ چاراں ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ جان نثاراں ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہونا نہ چوواں یاراں ورگا گمگول شریف سے جسے فیض مل رہا ہے زندہ پیر سے جسے فیض مل رہا ہے وہ صدیق اکبر کا نعرہ لگا کے بتائے گا پھر بول رہا ہوں اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے اعظم شان چارے یار نبی دے پیارے نہیں کوئی چارہ ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ جان نثارا ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہونا نہ چوواں یارہ ورگا اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے ایکو یار ہزار لا إله إلا الله لا إله إلا الله جو جلوس آ گیا ہے وہ آ جائے میں تعارف ابھی کروا دیتا ہوں صدیق اکبر کی بات ہو رہی ہے آپ کا قول پڑھ رہا ہوں آپ نے کہا جس نے حضور کے میلاد پر 1 درہم بھی خرچ کیا کل قیامت والے دن جنت میں وہ میرا ساتھی ہوگا ساتھی ہوگا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ ہو بھوتان لا إله إلا الله لا إله الا اللہ جب عشق سکھاتا ہے جب شعروں کی بات ہو گئی تو بلال حبشی کا ذکر بھی کر دوں 4 مشروں میں اقبال کی زبانی سنیے گا جب عشق سکھاتا ہے توجہ چاہیے اقبال کو پڑھ رہا ہوں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی اے طائر لاہوتی ایک طرف آگ ہے بلال ہے سینے پہ پتھر ہے ہاتھ تلوار جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے کہا کلمہ چھوڑ دو ورنہ تن سر سے جدا کر دیا جائے گا امیہ کچھ نہیں دے گا امیہ نکال دے گا کھائے گا کہاں پیے گا کہاں کوئی تنہا نہیں ختم بلال نے جو آواز دی جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی اے طائر لاہوتی اس رزق سے وار کر موت اچھی اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی تارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ آئین جمع مردہ حق گوئی بے باقی کاروار چلا تلوار اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ کیا کہنا لا الہ اب یہ تو ہو نہیں سکتا اتنے صحابہ کا ذکر ہو اور سنیوں کا مجمع ہو اور مولا علی کی بات نہ کی جائے بولو گے آخری 2 منٹ لینا چاہتا ہوں کون ہے جو اب مولا علی کے نام پر ہاتھ بلند کر کے میرا ساتھ دے گا صرف چند 10 12 100 سارے نہیں علی کے نام پر بولو گے ہاتھ بولو گے اٹھاؤ گے ہاتھ
صرف 1 منٹ کے لیے تجھے علی کے جھنڈے کا واسطہ دیتا ہوں. اپنا جھنڈا اٹھا لے اور دونوں ہاتھ بلند کر کے پتہ چلے سنی صدیق اکبر کا ذکر اور مولا علی کا ذکر کرتے کیسے ہیں. کبھی تنہائی ہو، اقبال پڑھ رہا ہوں، کبھی تنہائی ہو کوہ و دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ ہے محراب و منبر، کبھی مولا علی مولا علی مولا علی. خیبر شکر خیبر شکر. علی کا عشق تو مقدر شمار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر. ارے علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا. ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ لا الہ کہنا آخری شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور میں علی کے بعد یہ حسین کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. میرا ساتھ دو گے، بولو گے آج اگر میلاد کی محفل ہو رہی ہے تو حسین کا صدقہ، اللہ کی عزت کی قسم حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیان ہوتی، خدا کے گھر میں اذان ہوتی، اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، افسانے غم کے سناتا پھرتا، بھار ظلمت اٹھاتا پھرتا. امداد نہ کرتے اگر حسین تو اسلام ٹھوکریں کھاتا پھرتا. حسین پاک سے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے. حسین پاک سے پوچھا حسین پاک سے پوچھا کچھ بچا بھی ہے، کچھ بچا بھی ہے. تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا. آخری شعر یہ نغمہ فصل نغمہ فصل گلالا لگا نہیں پابل بہار ہو کے بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ